دنیاوی زندگی نے معیار بدل لیے، شرافت کا معیار ایسا۔ ہندوستان میں جب ہم تھے 1947 تو ظاہر ہے اس وقت میں بھی سمجھدار تھا، تقریباً 20 سال کی عمر تھی 1947، تو اس وقت تک ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ ہمارے یہاں بھی شرافت کا معیار جو ہے وہ زبان اور رنگ اور نسل نہیں تھا۔ یہ تو اب پاکستان میں آنے کے بعد قدریں بدل گئی۔ کسی کے نزدیک معیار جو ہے شرافت کا وہ زبان بن گیا، کسی کے نزدیک شرافت کا معیار دولت اور پیسہ ہو گیا، جس کے پاس ہیروئن کا، اسمگلنگ کا، حرام کی کمائی کا، رشوتوں کا پیسہ ہے، اور صاحب بڑے آدمی ہیں، ارے صاحب بڑے آدمی، ارے صاحب بڑے، اور پھر لوگ تمنا کرتے ہیں کاش جیسا اس کے پاس پیسہ ہے وہ میرے پاس بھی کاش کے ہوتا۔ یہی تمنا قارون کا جب خزانہ، قارون کی دولت اور قارون کے قرض و فر دیکھ کر قرآن مجید و فرقان حمید میں آتا، لوگ کہتے تھے یا لیتنی، کاش کے قارون کو جو کچھ ملا ہے ایسی ہی شان و شوکت ہمیں بھی مل جاتی، لیکن قارون اپنے خزانے کے ساتھ زمین میں پھنس گیا، جیسے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہوتا ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ عرفات کا پیغام اور حج کا پیغام، حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہاں آ گئے، اللہ کے حکم کے مطابق میدان عرفات میں جمع ہو گئے، اب یہ پیغام لے کر تم کو جانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے کہ اسلام نے رنگ اور نسل کوئی نہیں، کوئی ریس نہیں، جیسا بھی ہندوستانی ریس ہے، یہ پاکستانی ریس ہے، یہ عربی ریس ہے، عربی نسل ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ یہ فلاں آدمی دولت مند ہے تو دولت مند آج ہے کل نہیں رہے گا، دولت ہر ایک کے پاس آنی جانی ہے، کل کے بڑے بڑے محلات میں رہنے والوں کو فقیر اور گدا بنتے ہوئے ہم نے اور آپ نے دیکھا ہے، بے شمار امیر لوگ جو میں ان کی دولت ختم ہو گئی، حرام کی کمائی تھی حرام میں چلی گئی، سٹکے سے آئی تھی سٹکے میں چلی گئی، رشوتوں میں آئی تھی رشوتوں میں چلی گئی۔ بہت سے لوگوں نے رشوتوں میں بھی پیسہ کمایا ہے، ان کا پیسہ جو رشوتوں میں کمایا تھا اب اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں ان کا پیسہ رشوتوں میں جا رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، وہ درباروں کے اور کورٹس کے اور ادھر کے اور وکیلوں کے چکر لگا رہے ہیں اور بیانات دے رہے ہیں، ان کے حرام کے پیسے حرام میں جا رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں دولت کا کوئی تصور نہیں کہ وہ باعزت ہے جس کے پاس دولت ہے، نہیں۔ عرفات کی حجۃ الوداع کا پیغام، اسلام میں زبان اور رنگ اور نسل کا کوئی امتیاز نہیں ہے، یہ تو ہندوستانی ہے اور یہ تو پنجابی ہے اور یہ تو مہاجر ہے اور یہ تو سندھی ہے اور یہ مکرانی ہے، کوئی فضیلت نہیں، کوئی بزرگی نہیں، مرنے کے بعد سب کوئی مٹی کے نیچے، اور چلو بھائی ہر ایک مٹی ڈالتے چلے جاؤ، منھا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے آؤ اور اسی میں جاؤ، چلو کوئی تصور نہیں، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی تصور نہیں، قبیلے کی کثرت کی بنیاد پر کوئی تصور نہیں ہے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اسلام کا اپنا معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اپنا ایک معیار ہے جو حضور خود حجۃ الوداع میں بیان فرما رہے ہیں۔ حج کا پیغام سنیے، لوگ چلے جاتے ہیں حج کر لیتے ہیں چلے آتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج میں قبول فرمائے، جو حاضر ہو چکے ہیں ان کو بار بار حاضر نصیب فرمائے، اور جو حاضر نہیں ہوئے ان کو بھی ان کے صدقے میں حاضر نصیب فرمائے، بہت بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس پیغام کو سمجھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں جبل عرفات پر اونٹنی شریف پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، کوئی فضیلت نہیں، اگر ہے کیسے رب العالمین جل جلالہ واحمد مالہ ارشاد فرماتا ہے آیت مبارکہ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بزرگی اگر کسی کو ہے، شرافت بزرگی اگر کسی کو ہے، عزت اگر کسی کو ہے تو لا
یہ بھی ہے الا بالتقوی، تقوی اور پرہیزگاری سے فضیلت ہے۔ جتنا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے۔ بس یہ معیار ہے اسلام میں، بزرگی کا معیار یہ ہے۔ دولت سے کچھ نہیں، رنگ اور نسل سے کچھ نہیں، قبر میں بھی یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان محشر میں آب کوثر اپنے دست اقدس سے لٹا رہے ہوں گے اور پلا رہے ہوں گے تو وہاں بھی یہ نہیں پوچھے گے عربی آگے آؤ، عربی بولنے والے، میری زبان بولنے والے آگے آؤ، نہیں، گورے آگے آؤ، اچھے رنگ والے آگے آؤ، جو دولت مند ہیں وہ آگے آؤ۔ دولت مند وہاں کسی کے پاس ہوگی، وہاں تو پہننے کا سامان بھی نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں سب کھڑے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پیغام ہے عرفات کا، پیغام ہے حج کا، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں الا یہ کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، خدا سے ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا خدا سے ڈرتا ہے، جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے۔ اور سبحان اللہ، جو اللہ سے قریب ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کامیاب ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور دیکھو اب میں تم سے کہتا ہوں تقویٰ، خدا سے ڈرتے رہو۔ ان اموالکم، حضور کا خطبہ جاری ہے، ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا۔ یہ حدیث مبارک میں پورا خطبہ نقل فرمایا۔ سبحان اللہ، کیا ارشادات ہیں۔ آج کی تاریخ سے تم مسلمانوں کا مال ایک دوسرے مسلمان کے لیے بغیر کسی سبب کے دینا حرام ہے۔ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کے مال پر قبضہ کرنا بغیر کسی استحقاق کے حرام ہے۔ ایک مسلمان کسی مسلمان دکاندار کے پاس چلا جائے اور کہہ دے 10 روپے دو، 100 روپے دو، یہ پرچی ہے، 2 گھنٹے کے بعد 100 روپے لے جاؤں گا کہ کل بھائی کس وجہ سے بدے نہیں ہوں گے۔ زبردستی چندہ، زبردستی عمدہ ٹیکس، زبردستی مسلمان کے مال پر قبضہ کرنا، زبردستی مسلمان سے پیسہ وصول کرنا حرام ہے۔ مسلمان کا مال حرام ہے، یہی مضمون قرآن میں ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا حدیث میں، وہی مضمون قرآن میں۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے، تجارت کی غرض سے، ایک دوسرے سے لین دین سے، باہمی رضامندی سے جو پیسہ لیتے ہو وہ حلال ہے۔ اور زبردستی جو چندہ لیتے ہو، بھتہ لیتے ہو، اغوا کرتے ہو، پھر پیسے لیتے ہو، یہ حرام حرام ہے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا پیغام ہے، قرآن کا پیغام ہے، اس کا خلاصہ حجۃ الوداع میں بیان کرتا ہے۔ پاکستان میں مسلمان ایک دوسرے مسلمان کی دکان پہ قبضہ کر لیتا ہے، 4 گھنٹے آ گئے، کلیشن کاف دے لاؤ گئی، کیا حکم ایسا پرچی ہو، شام تک 2000 روپے آدمی آئے گا لے جائے، حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم حرام
اللہ سے مخاطب ہے اور حجۃ الوداع ہے، حج کا پیغام ہے۔ امت مسلمہ کو قیامت تک رسول اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ کے ان الفاظ پر عمل نہیں کرتے اور اپنے مسلمان بھائی کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے ہیں، اپنے مسلمان بھائی کے مال کو لوٹتے ہیں۔ 4 آدمی آ گئے، گھر میں گھس گئے، دروازہ کھولو، پانی پینا ہے پانی پلا دو، اور اس کے پیچھے 4 گھنٹے اندر آ گئے، ڈاکو، مہذب ڈاکو، گھر کا سامان لوٹا اور چلے گئے۔ ساری عمر بھر کی پونجی، بچیوں کا زیور، یتیموں کا مال، جو بھی ہے نم لاؤ لے جاؤ۔ ڈاکو، یہ حرام، مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا، چوری کرنا، اس کا مال چھیننا حرام ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں حرام ہے۔ حجۃ الوداع کا پیغام بھی یہی ہے، لیکن دھڑلے کے ساتھ کراچی میں اور حیدرآباد میں اور پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور غنڈے بدمعاش ذلیل اور کمینے لوگ دھڑدھڑاتے پھر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا عذاب کوئی ہوگا کہ کچھ لوگ سندھ کی حکومت میں شامل ہیں، ماشاءاللہ حلیف ہے، حکومت میں حلیف کی حیثیت سے شامل ہے، لیکن ان کو کراچی آنا نصیب نہیں ہوتا، حالانکہ ان کی حکومت ہے۔ خاموش رہی بیٹھ جائیے۔